رونق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ رونق رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پاکستان میں آج 9ویں روزے کا آغاز ہے۔ سحر کا پروگرام پیش کر رہے ہیں ہم، انشاءاللہ افطار میں بھی ٹرانسمیشنز ہوں گی اور یہ ٹرانسمیشنز جاری رہیں گی انشاءاللہ تعالی 29 یا 30 رمضان تک، یعنی شوال کے چاند نظر آنے تک۔ خواتین و حضرات، رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ، رمضان کا مہینہ عظمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ۔ خواتین و حضرات، اس مہینے سے زیادہ برکتیں کشید کرنے کے لیے یہ پروگرام ہم پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، سحر میں بھی اور افطار میں بھی۔ ملک کے نمائندہ اور جید علماء تشریف لاتے ہیں اور ان کی خدمت میں ہم رکھتے ہیں سوالات، آپ کی کالز آتی ہیں اور ذہنوں میں چھپی ہوئی گتھیاں دور ہو جاتی ہیں اور ہم قرآن کریم سے اور اس ماہ مبارک سے قریب ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ یہ وہ مبارک مہینہ کہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ محترم ناظرین، آج 9واں روزہ انشاءاللہ اختتام کو پہنچے گا۔ پاکستان میں ہماری نشریات میں جو مہمان تشریف فرما ہیں، مسلسل آج یہ پینل اپنا آخری پروگرام کرے گا اور کل سے ایک نیا پینل ہمارے ساتھ ہوگا اور ہم خواتین کے جو مسائل ہیں، خواتین اور رمضان، مسلمان عورت کیسی ہونی چاہیے، قرآن کریم کیسی عورت دیکھنا چاہتا ہے، مسلمان عورت کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، قدم قدم پر مسلمان عورتوں کے لیے رہنمائیاں موجود ہیں اور قرآن کریم کی پوری ایک سورت سورہ نساء کے نام سے موجود ہے۔ خواتین و حضرات، کل ہمارا پینل جو ہوگا اس میں تشریف لا رہی ہیں آج لاہور سے ہماری خاص مہمان محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہوں گی جامعہ کراچی میں اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ کی چیئرپرسن محترمہ پروفیسر شہناز غازی صاحبہ، اور کل سے ہم بات کریں گے اسلام میں عورت کا مقام۔ خواتین و حضرات، رونق رمضان میں آج کی نشریات حسب روایت آغاز ہوتا ہے قرآن کریم کی تلاوت سے۔ درخواست گزار ہوں لاہور میں موجود محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب سے کہ آیات ربانی کی تلاوت سے رونق رمضان کا آغاز کریں۔ شکریہ انیق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ سبحان اللہ۔ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔
صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین حضرات، یہ جو آیت تلاوت فرمائی قاری خالد صاحب نے، یہ سورہ نساء کی آیت ہے اور آیت نمبر ہے 58۔ ترجمہ اس کا پیش کرتا ہوں میں۔ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، خدا تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک خدا سنتا اور دیکھتا ہے۔ جزاک اللہ قاری صاحب۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، ممتاز عالم دین، چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان۔ سب آپ سے واقف ہیں، آپ کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ لاہور سے درخواست پہ ہماری محترم علامہ محمد حسین اکبر صاحب، کون آپ سے واقف نہیں، کئی کتابوں کے مصنف، صاحب نگاہ۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں پروگرام کا آغاز کروں، صرف میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کل جو بات کی تھی اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ موضوع ہمارا قرآن اور صاحب قرآن۔ کل جب بات ہوئی تھی ہماری افطار کے وقت تو ہم نے بات کی، علامہ صاحب نے بات کی، مفتی صاحب نے بات کی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہم نے بات کی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ پر۔ خواتین و حضرات، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ آج ہم بات کریں گے کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے۔ قرآن کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا فرماتا ہے۔ سورہ حجرات کی آیات ہماری ذہن میں ہے۔ مثلاً میں ایک آیت یہاں کوٹ کروں گا، اس کے بعد بریک پہ جاؤں گا اور اسی آیت کے ذیل میں بہت سے سوالات اٹھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ یہاں قرآن کریم کیا کہنا چاہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کس طرح اور کس انداز میں تعلیم کرنا چاہ رہا ہے۔ اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، واپس آئیں گے، سوالات کا سلسلہ ہوگا، آپ کی کالز ہوں گی، علماء کے جوابات ہوں گے۔ چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب اور محترم علامہ محمد حسین اکبر صاحب۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب سے۔ مفتی صاحب، قرآن اور صاحب قرآن موضوع ہمارا، اس کا ذیلی موضوع آج کا یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا مقام بیان کر رہا ہے؟ میں چاہوں گا کہ اس کو ہم دو حصوں میں رکھیں۔ ایک یہ ہے کہ ہمیں کیا حکم دیا، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود کیا اعزاز عطا فرمایا۔ سورہ بقرہ میں آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ جب دربار رسالت سجا ہوتا اور صحابہ کرام بیٹھے ہوتے اور آپ کچھ ارشاد فرما رہے ہوتے اور کسی کی سمجھ میں بات نہ آئی ہوتی تو وہ عرب کے طریقے کے مطابق عرض کرتا کہ رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں کہ مکرر ارشاد فرمائیے، اس بات کو ریپیٹ کیجئے۔ منافق بھی بیٹھے ہوتے تھے تو وہ بھی کہتے کہ رائنا، اور باہر جب نکل کر جاتے تو کہتے دیکھا ہم نے تو رائی کہہ دیا تھا، رائینا، اے ہمارے چرواہے۔ یا ران رعونت سے آتا ہے۔ اسی مضمون کو سورہ النساء میں بیان کیا کہ یحرفون الکلم مواضعہ لیم بألسنتہم طعنا فی الدین، کہ وہ کلمات کو اپنی جگہ سے بدل دیتے ہیں، زبان میں لوچ پیدا کر کے، جھکاؤ پیدا کر کے، تو وہ رائینا کہتے ہیں۔ اب صحابہ کرام کی نیت بھی صحیح اور معنی بھی صحیح، لیکن
اس لفظ کے دور کے معنی اہانت کے نکل سکتے تھے۔ اس کو عربی میں ذو معنی کہتے ہیں، دا ورڈ with ڈبل میننگس۔ تو ایک معنی وہ ہوتا ہے کہ جو فوراً سمجھ میں آتا ہے، ایک گہرائی کے ساتھ آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیا ضابطہ جاری فرمایا کہ اے میرے نبی کے صحابہ، تم جو لفظ بولتے ہو اس کے معنی بھی صحیح ہیں، تمہاری نیت بھی صحیح ہے، لیکن کوئی دشمن رسول، منافق اس کے دور کے اہانت کے معنی مراد لے سکتا ہے۔ لہذا آج سے تم پر پابندی ہے کہ آئندہ ایسا ذو معنی لفظ بھی نبی کی شان میں استعمال نہیں کرو گے۔ اب وقول انظرنا، اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو اب آئندہ یہ کہنا کہ انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نگاہ کرم ہو جائے، ہماری جانب توجہ کیجئے، واسمعوا، اور اس سے بھی زیادہ محتاط بات یہ ہے کہ پہلے ہی توجہ سے سنو تاکہ میرے نبی کو دوبارہ زحمت نہ دینی پڑے۔ تو یہ تو نبی کی بارگاہ میں بولنے کے آداب کہ الفاظ کون سے بولیں۔ دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ بولنے کا اسٹائل کیسا ہونا چاہیے۔ اس کو سورہ الحجرات میں بیان کیا کہ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے ایک دوسرے سے بے تکلف اونچی آواز سے بول دیتے ہو، نبی کے سامنے خبردار ایسا نہ کرنا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں غیر شعوری طور پر تمہاری ساری نیکیاں برباد نہ ہو جائیں۔ چنانچہ ایک صحابی جو ایک آدمی کا اسٹائل ہوتا ہے اونچا بولتے تھے، جب یہ اللہ کا حکم آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا۔ چنانچہ آج بھی ریاض الجنہ میں اسطوانہ ابی لبابہ موجود ہے کہ میں تو اونچا بول لیا کرتا تھا، میرا اسٹائل تھا، تو اللہ پاک نے تو کہا کہ سب نیکیاں گئیں، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو کھلوایا اور بتایا کہ تمہاری اونچا بولنا تمہارا اسٹائل، انداز ہے، اہانت کا پہلو نہیں۔ تو جب نبی کی بارگاہ میں کلمات کون سے بولے جائیں یہ بھی رب ذوالجلال بتائے، انداز کلام کیا ہونا چاہیے یہ بھی رب ذوالجلال بتائے، اٹھنے بیٹھنے کے آداب کیا ہونے چاہیے یہ بھی رب کریم نے بتایا، تو معلوم ہوا کہ یہ اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ ادب گاہ است زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزید ایجا، اور اس لیے کہا گیا کہ با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آداب قیامت تک کے لیے، اس لیے چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، تو آج بھی اگر کوئی جا کر روضہ رسول میں مواجہہ اقدس میں سلام عرض کرے تو جس طرح آپ کی حیات طیبہ میں ادب تھا وہی ادب ملحوظ ہوگا، اور نیچی آواز سے صلاۃ والسلام عرض کرنے کا حکم آج بھی ہے، اور یہ نافذ ہے آج بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو آپ نے کیا بات فرمائی، سبحان اللہ، کہ با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ صاحب، سمپل سوال آپ کی خدمت میں، پہلا یہ، اہل ایمان کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق قرآن کریم کیا بتا رہا ہے کہ کس معیار پر ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام و رتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، خلاصتاً تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے بعد کائنات میں اگر کوئی مخلوق خدا میں سب سے افضل و برتر شخصیت ہے تو وہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات کو اپنے حبیب سے اتنا پیار کہ ان کے در اقدس پر حاضری کے بھی آداب مقرر فرمائے، ان کے ساتھ ہم کلام ہونے کے بھی آداب مقرر فرمائے، ان کے ساتھ گفتگو کرنے اور ان کی محفل میں بیٹھنے کے آداب بھی مقرر فرمائے، اور صاحبان ایمان کو
خاص طور پر ان چیزوں کی طرف متوجہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرکار کے در اقدس پر حاضری کے لیے صحابہ کرام تشریف لاتے تو حکم ہو گیا کہ لا تدخلوا بیوت النبی، اللہ کے نبی کے گھر میں مت داخل ہو جب تک آپ کو اجازت نہ ملے۔ تو اجازت کے لیے بھی کہا کہ 3 مرتبہ دستک دو، اگر جواب آ جائے تو ٹھیک، لیکن اگر جواب نہ آئے تو خاموشی سے چلے جاؤ۔ صاحبان ایمان ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام ہیں، جان نثار کر رہے ہیں، لیکن آداب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا۔ جس طرح حضرت مفتی صاحب نے فرمایا، اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم تا قیام قیامت ہے اور اس کے احکامات بھی تا قیام قیامت زندہ و تابندہ ہیں۔ آج بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ میں حاضری کے لیے جب کوئی بھی زائر جائے تو حکم یہی ہے کہ آپ کے در اقدس پر کھڑے ہو کے پہلے اذن دخول پڑھیے، پہلے اجازت طلب کیجیے اور پھر آپ کے روضہ اقدس میں قدم رکھیے۔ اب یہاں پھر چند چیزیں آتی ہیں کہ اس وقت تو یہ چیز تھی کہ سرکار سے جب اجازت طلب کی تو آواز آ گئی کہ تشریف لے آئیے، آ جائیں، لیکن آج اس کی اجازت کیسے پتہ چلے کہ ہمیں اجازت تو طلب کر رہے ہیں لیکن داخلے کی اجازت ملی ہے یا نہیں ملی؟ تو اس سلسلے میں ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ در نبوی پہ کھڑے ہو کر ادخل یا رسول اللہ، ادخل یا نبی اللہ، اور پھر ان فرشتوں سے بھی اجازت طلب کرنی ہے جو روضہ رسول کے طواف میں مشغول ہیں، یہ اجازت طلب کرنے کے بعد اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو اجازت مل گئی اور آپ عقیدت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ آپ کے در اقدس پہ قدم رکھتے ہوئے درود و سلام کے ساتھ اندر حاضر ہو سکتے ہیں۔ اور پھر جہاں حاضری کی بات ہے، آج بھی وہاں یہی ہے کہ آواز بھی بلند نہیں کرنی، یعنی اس حد تک کہ کوئی توہین کا پہلو سامنے نہیں آنا چاہیے، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کے در اقدس پر صاحبان ایمان ہی حاضری دیتے ہیں، اور یہ سب آداب ان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ اور پھر مجلس و محفل میں بیٹھے ہیں تو بسا اوقات صحابہ کرام سرگوشی کر لیا کرتے تھے، اس سے بھی منع فرما دیا گیا، سوال کیا کرتے تھے، کثرت سوال سے بھی روک دیا گیا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضری کے آداب کے طور پر بیان ہوئی قرآن کریم میں، اور وہ آج بھی موجود ہیں کہ خداوند متعال اگر کسی بھی کلمہ گو کو، کسی بھی مسلمان اور مومن کو یہ سعادت عطا فرماتا ہے کہ وہ در اقدس سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کا شرف حاصل کرتا ہے تو باوضو ہو کے جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ جائے، عز و انکساری کے ساتھ در اقدس پہ رک کے باقاعدہ اذن طلب کرے، اور پھر جب آنسو آ جائیں تو آنسو بہاتا ہوا عز و انکساری کے ساتھ اس طرح مؤدب ہو کے حاضر ہو، گویا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اسی ظہری حیات کی صورت میں موجود ہیں۔ اور یہ کلمات ہیں باقاعدہ کہ انت تسمع کلامی بترد سلامی، کہ اے میرے سید رسول، اے میرے حبیب، اے میرے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری بات کو سن رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ تو جس طرح حیات مبارکہ میں سنتے تھے، اسی طرح آج بھی وہ اپنے در پر حاضر ہونے والوں کے سلام کو بھی سنتے ہیں، ان کے کلام کو بھی سنتے ہیں اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور میں اس لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے، یہ سلام در اقدس پر بھی پیش کرنے کا حکم، لیکن ہم کہیں بھی کھڑے ہیں تو یہ سلام زمان و مکان کی قید سے آزاد ہیں اور وہ سلام سرکار کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اور وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا کہ جس کے سلام کا جواب مدینہ منورہ سے آ رہا ہو۔ اور سلام اور درود کے نذرانے ہم پیش کرتے ہیں کیونکہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ خواتین و حضرات، کروڑوں درود، کروڑوں سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ قرآن اور صاحب قرآن کا موضوع گفتگو ہوگی۔ بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے دوران اذان فجر لاہور واپس آئیں گے۔ مفتی صاحب کی خدمت میں سوال میں یہ رکھوں گا کہ کیا رسول کی اطاعت کے بغیر
اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے؟ خواتین و حضرات، بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب اور محترم علامہ محمد حسین اکبر صاحب۔ بات ہو رہی ہے نزول قرآن کے مہینے میں، ماہ رمضان میں، قرآن کریم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام متعین کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ بنیادی گفتگو ہو گئی ہے، مزید گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کالز لوں، کوئز میں جو آج کا سوال ہے میں وہ رکھنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ افطار میں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن دازی ہوگی، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم کتابوں کا سیٹ، ڈیجیٹل قرآن کریم اور روزانہ ایک عمرے کا ٹکٹ پیکج کے ساتھ دیتے ہیں دنیا ٹی وی اور انا حاجی کے اشتراک سے۔ آج کا سوال، اعتکاف کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ اعتکاف کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ 3 آپشنز، سورہ بقرہ، سورہ نساء اور سورہ دخان۔ خواتین و حضرات، ٹیلی فون نمبر جن پر آپ درست آپشن روانہ فرماتے ہیں وہ ہیں 021-345-28061، 021-345-27009۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv، اور آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں 3031 پر۔ RR لکھیں، درست آپشن لکھیں اور 3031 پر روانہ کر دیں۔ خواتین و حضرات، اس وقت کچھ کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں فرمائیے۔ وجیحہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی فرمائیے، کیا سوال؟ جی، مجھے مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا تھا جی کہ اگر کوئی لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہے، اچھا ہر طرح سے خیال رکھنے اور کمپرومائز کرنے کے باوجود شوہر کے رویے میں فرق نہیں آ رہا، اچھا اور وہ اسے چھوڑنا چاہتی ہے اور اسے گھر والے اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، ہاں تو اس معاملے میں ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ اور اچھا قرآن پاک میں ہاں خلا کے متعلق کیا حکم ہے؟ اچھا، خلا کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، اگلا سوال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ اچھا مفتی صاحب، جی سوال سنا آپ نے، کیا فرماتے ہیں؟ بی بی، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ حتی الامکان نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک، اور بہت سے ہمارے سامنے واقعات آئے کہ ایک جذباتی کیفیت میں کہہ دیتے ہیں کہ اب ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا، لیکن بعد میں پشیمان ہوتے ہیں۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں تمام ناظرین کو کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِنَّ مِنْ آيَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے رنگتوں کا اختلاف ہے، زبان کا ہے، مائنڈ سیٹ یا سوچ کے انداز کا ہے۔ ایک ہی سوچ کا سانچہ نہ باپ اور بیٹے کا ہے، نہ ماں اور بیٹی کا، نہ بھائی اور بھائی کا۔ ازدواجی زندگی استوار ہوتی ہے ایڈجسٹیبلٹی سے۔ صحیح، یہ ہے کہ بھی کچھ آپ جھکیں، کچھ دوسرا جھکے، لیکن اگر دیانتداری سے سمجھتے ہوں کہ حدود شرع میں رہتے ہوئے اب نباہ ممکن نہیں ہے، اور یہ پیش رفت بیوی کی طرف سے ہو رہی ہے، تو قرآن نے بتایا کہ پہلی اسٹیج یہ ہے کہ دونوں ایک ایک اپنا نمائندہ ثالث یا حکم مقرر کریں، وہ معاملات کو دیکھ کر کوئی اتفاقی صورت پیدا کریں، وہ بھی ناکام ہو جائیں، پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر خلا کا راستہ ہے۔ خلا میں یہ ہے کہ بیوی مطالبہ مہر سے دستبردار ہو جائے اور شوہر سے کہے کہ آپ مجھے خلا دے دیں، تو یہ خلا ایک طلاق بائن کے حکم میں ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک غلطی ہوتی ہے کہ یہ اوتھ کمشنر یا نوٹری پبلک کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ بجائے خلا کی دستاویز لکھنے کے 3 طلاقیں لکھ دیتے ہیں۔ تو ایک تو حکومت کو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ
پابندی لگانی چاہیے کہ کوئی نوٹری پبلک، کوئی اوتھ کمشنر 3 طلاق کا طلاق نامہ لکھ کر نہ دے، بلکہ وہ خلا کے کیس کو خلا کا کیس سمجھے، وہ کیونکہ طلاق کا کیس نہ نہ بنائے بنائے۔ اسے۔ اچھا، ٹھیک، خلا اگر ہو جاتا ہے تو یہ طلاق بائن کے حکم میں ہوتا ہے، ٹھیک۔ اور اس میں بھی رجعت کی گنجائش باقی ہوتی ہے، عدت کے اندر بھی اور عدت کے بعد بھی۔ اچھا، تو لہذا لیکن جی ہاں، دوبارہ نکاح، دوبارہ نکاح جی، باہمی ایک رضامندی سے۔ شرط، باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح۔ کچھ کالز لیتے ہیں مزید۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جناب والا، کون صاحب؟ محمود کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں۔ جی محمود صاحب، کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے میرے مفتی صاحب سے کہ یہ جو سحری کی آخری دعا جو ہوتی ہے، جی اس کے بعد جو ترجمہ ہوتی ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ کل کے روزے کا نت رکھتا ہوں۔ ہاں اس میں تو تاریخ تقریباً 12 بجے کے بعد اب جیسے 29 تاریخ ہے، ہاں اور آج کی جو میٹنگز ہوتی ہے پریزیڈنٹ کی ہوتی ہے، پرائم منسٹر کی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں۔ ٹھیک ہے، یہ روزہ کیوں آج کی تاریخ میں نہیں آتی ہے کہ یہ کیوں کل کی تاریخ میں آتی ہے؟ اور اس وقت جو اذان ہوتی ہے تو وہ صبح صادق میں، یعنی مثلا اپنے فجر کے ٹائم پہ اذان ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت جی اچھا سوال ہے، یہ علمی سوال ہے یہ۔ وبصوم غد نوے تو میں نے شہر رمضان جی۔ المبارک، کل کے جو روزے کی نیت، جی۔ روزہ تو آج کا ہے۔ میں تو یہ آپ سے عرض کروں کہ لفظاً نیت کرنا ضروری نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ٹھیک، لفظاً علماء نے مستحب کہا ہے، اگر آپ شام سے نیت کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں ٹھیک یا ہے۔ کرتی ہوں، اور شام کو نیت کر بھی لی ہے تو سحری پھر بھی کر سکتے ہیں۔ جی بالکل بالکل اور ٹھیک ہے۔ اگر آپ سحری کے بعد نیت کرتے ہیں تو پھر آپ کہیں گے کہ میں اللہ کے لیے آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، میں صبا بول رہی ہوں لاہور سے۔ جی صبا صاحبہ۔ کل جب اسلامک بینکنگ کا سوال آیا تھا تو ایک صاحب نے کہا تھا کہ اب اسلامک بینکنگ میں سود کا ایلیمنٹ آتا ہے، جبکہ میں نے اکاؤنٹ کھولا تو کہتے ہیں کہ ہمارا شریعہ بورڈ ہوتا ہے۔ ہاں اور نمبر 2 میرا سوال یہ ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ قرضہ لیتی ہے سارا، رسول پاک نے فرمایا کہ اس سے وہ قرضہ ہوگا مسلمان پہ، اس کا جنازہ نہیں ہوگا، تو اب ہمارا تو پیدا ہونے والا بچہ بھی مقروض ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا ہو؟ ٹھیک ہے، یہ ایک ملکوں کا قرضہ ہوتا ہے اور ایک انفرادی قرضہ ہوتا ہے، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن بتایا جاتا ہے کہ ایک کال اور۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عبداللہ بات کر رہا ہوں گلشن معمار کراچی سے۔ جی عبداللہ صاحب، کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے ہمارا کہ کسی گھر کی عورت کے پاس کتنا مقدار سونا یا چاندی ہونا چاہیے، اس پر زکوٰۃ لازم ہے، واجب ہے یا نہیں ہے، کتنا مقدار تک؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ سوالات بہت کئی بار آئے، ریپیٹ ہوئے۔ ہم تمام خواتین و حضرات سوالات یہ رکھیں گے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ علامہ صاحب کم از کم ایک آدھ سوال کا جواب دے دیں تاکہ بریک پہ جانے سے پہلے کوئی بات ہو۔ یہ میں البتہ جو پہلا مسئلہ پیش ہو چکا ہے اس میں شہری کے حوالے سے نہیں، سحری کا تو انہوں نے فرما دیا، وہ بھی سحری کے حوالے سے بھی ہے، اور پہلے جو خلا کے حوالے سے بات تھی اس حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری عدالتوں میں جو خلا کے کیس بھی دائر کیے جاتے ہیں یا طلاق کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے تو اکثر و بیشتر دیکھنے میں آیا ہے کہ وکیلوں نے ایک فرضی کہانی بنائی ہوئی ہے، وہ لکھ کے کیس دائر کر دیا جاتا ہے اور عدالتیں جو ہیں اسی کے اوپر لیٹر بھیجے اور سمن بھیجے، اور پھر کوئی بساؤ کا تو سمن ہی غائب کر دیا جاتے ہیں، جی فریق ثانی حاضر نوا یک طرفہ ڈگری ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ خلا کا معاملہ ڈائریکٹ میاں بیوی کے درمیان ہے، اور پھر اس کے لیے صیغہ طلاق کا اجرا بھی بہت ضروری ہے کہ فوری طور پر ڈیسیژن لیا، ادھر فیصلہ ہو، ساتھ وہ مال دے، ساتھ وہ صیغہ طلاق کا اجرا بھی ہو جائے، یہ ضروری ہے۔ اور دوسری بات جو عدالت کے حوالے سے ہو رہی ہے اس میں وہ بھی جب فیصلہ لکھتے ہیں تو خلا بات خلا کی نہیں ہوتی، اصل میں وہ حقیقت میں طلاق حاکم شرع ہے کہ شوہر حقوق بھی پورے نہیں کر رہا، طلاق بھی دینے کو تیار نہیں ہے، عورت مجبور ہو کے چلی جاتی ہے کورٹس میں کہ میری اس سے جان چھڑائی جائے۔ شرعی طور پر طلاق حاکم اسے کہا جاتا ہے اور اس کی قواعد و ضوابط کچھ اور ہوتے ہیں، تو زیادہ تر بنیاد جو ہے وہ جھوٹ پہ ہوتی ہے اور بہت کم ایسے حقائق ہوتے ہیں جس کو بنیاد بنا
کے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں. تو ایک تو اس سلسلے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ حکومت اس طرف متوجہ ہو. ہاں جی، حاکم جو کرتا ہے اس کو فسخ نکاح فسخ نکاح کا کہتے اس کو ہیں. خلا نہیں کہتے. اس کو کھلا اور نہیں جو کہتے. آج کل فیملی کورٹ کے ججز جیسے مولانا نے بتایا، وہ لکھتے ہیں آخر میں کہ دا میرج از ہیئر بائی ڈیزالوڈ آن دا بیسس آف خلا. یہ غلط ورڈنگ ہے ٹھیک. اور یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے. ہاں، وہ تب لکھیں کہ جب دونوں فریق کو بلا کے آمادہ کریں کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر تمہارا نباہ نہیں ہو رہا، عورت سے پوچھے کہ آپ مہر سے دستبردار ہوتی ہو، وہ کہ ہاں، شوہر کہے مجھے قبول ہے، تو تب اس کو انڈورس کریں. تو یہ چیزیں ضروری ہیں جس پہ توجہ نہیں دی جاتی. جی، یہ ضروری ہے مفتی صاحب. اور علامہ صاحب گفتگو رہے گی جاری. اس وقت میں جانا ہے بریک کی جانب. خواتین و حضرات، سوالات ہی آئے، جوابات دیے ہمارے علماء کرام نے. موضوع ہمارا ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مقام مصطفیٰ کس کس انداز میں بیان کیا ہے. آ رہے ہیں نیوز بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب اور محترم علامہ محمد حسین اکبر صاحب. کچھ سوالات مزید لیتے ہیں، پھر گفتگو آگے بڑھے گی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی اچھا، جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں خود بات کر رہا ہوں تاریخ روڈ سے. جی فرمائیے سر. سر یہ کہ رمضان میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. اور اس کے باوجود ہمارے ہاں روزانہ شیطانیت ہو رہی ہے. مہنگائی کا ویسے مطلب روزانہ ہی دیکھ رہے ہیں. جی ہاں، جی ہاں، کہ کتنی یعنی پکڑنے کے باوجود، سننے کے باوجود کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہر وقت شیطانیت، ہر وقت شیطانیت. بالکل ٹھیک ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے سر، کیا سوال؟ جی میرا ایک تو فطرانہ کے بارے میں اور ایک طلاق کے بارے میں ہے. جی اچھا ٹھیک ہے. فطرانہ کے بارے میں تو فطرانہ کتنا ہے بتاتے ہیں مفتی صاحب. طلاق کا سوال کیا ہے؟ وہ طلاق کا سوال یہ ہے کہ مطلب ہماری میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی اور اس کے مطلب کافی سارا، تو اس کے سلسلے میں اب کیا کرنا چاہیے اس بارے میں. اچھا، مفتی صاحب نے ابھی تفصیل سے بتایا کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ طلاق نہ ہو، سپریشن نہ ہو، اور گزارا کیا جائے، بڑوں کو بلا لیا جائے، دونوں طرفین بیٹھ کے بات کریں. کیونکہ مفتی صاحب آپ دوبارہ میرے خیال ہے آپ یہ فرما دیجئے کہ اچھا دو سوال. اچھا اس سے پہلے کہ ایک سوال بولیویا سے. اب یہ بولیویا سے کوئی سوال آیا، پہلی مرتبہ آیا بولیویا سے، وہ سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. میرا خیال ہے کہ میری آواز نہیں جا رہی. ہیلو. اچھا شاید لائن ڈراپ ہو گئی. مجھے بتایا گیا تھا کہ بولیویا سے سوال ہے. آ گئی؟ اچھا ٹھیک ہے. وہ بتائے تھے کہ کال آ گئی. آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے؟ جی جی آپ کی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا برادر؟ جی جی جناب میرا ایک سوال ہے اپنا مفتی صاحب سے. جی میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو میں اصل میں چلی سے آیا ہوا ہوں یہاں پر بزنس کے سلسلے میں بولیویا سے. اچھا اپنا یہ جی فرمائیے آپ کی آواز آ رہی ہے. سوال کیا ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ قرآن ایک آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جی 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 سوال کیا ہے آپ کا؟ جناب اب تو یہاں پر جو یہاں مولوی صاحب جو دعا کراتے ہیں اس میں ترمیم کی ہے انہوں نے کہ وہ آخر میں لگاتے ہیں انا کنا من الظالمین. ارے 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 ترمیم کی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنا من الظالمین. ارے 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 قرآن کریم کی آیت میں کس طرح یہ ترمیم ہو سکتی ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات آپ نے یہ بتائی. لیکن جی ایک کالر اور لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہاں اس کا بھی جو ہاں تو یہ وہ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ جناب کہ یہ نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے ہم یہ سوال رکھتے ہیں مفتی صاحب کے سامنے اور علامہ صاحب کے سامنے. اگلی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا کیا سوال؟
سر میرا سوال ہے مفتی صاحب سے. جی جی. مفتی صاحب میں اعتکاف سے ایک دن پہلے نکل چکا ہوں. اس سال میں طبیعت صحیح نہیں تھا، میرا خراب تھا طبیعت. اچھا. تو اس سال اگر مثلاً میں نہ بیٹھوں تو میں کیا کروں، اس کا تفصیلاً مجھے بتا دیں. یعنی اس سال اعتکاف میں نہ بیٹھوں؟ جی اس سال بھی طبیعت صحیح نہیں ہے اس لیے. اچھا اچھا اچھا. طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کی تو دین میں تو آسانیاں ہیں بہت. ہم رکھتے ہیں سوالات ایک ایک کر کے آپ کے سامنے. سب سے پہلا سوال، اچھا مجھے کہا جا رہا ہے کہ کچھ سوالات میں اور لے لوں. میرا خیال ہے کہ اب اتنے سارے سوالات لوگ بڑی محبت سے کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ پھر جوابات تفصیل سے دیجیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ سالم بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی سر فرمائیے سر. آپ سب کو سلام. سب سے پہلے تو وعلیکم السلام. تو مسٹر منیور رحمان صاحب سے سوال ہے جی کہ جو لوگ اللہ کے دوست بن چکے ہیں، اولیاء اللہ بن چکے ہیں، جی جو حاضر ہیں زندگی میں، جی ہم ان سے بیعت ہوتے ہیں، ہاں ان کے مرید بنتے ہیں، لیکن کچھ جماعتیں ہیں، دیوبند جماعت جو بھی جماعت ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ صرف جو ذات ہے تاحیات مانگنے والی رہنے والی وہ اللہ کی ذات ہے. ہاں مگر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے. تو ہم ان کے صدقے وسیلے سے اگر ہم اللہ کی ذات کو پانا چاہیں تو مجید ہمیں کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ اچھا ٹھیک ہے جناب. کیا ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھے سوالات ہمارے پاس آ گئے ہیں. اچھا پہلا سوال مفتی صاحب شروع آپ سے کرتے ہیں کہ یہ جو قرضے ہوتے ہیں ملکوں پر، اس تعلق سے کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو ریاست کا اور مملکت کا یا اسٹیٹ کا قرض ہے اس کی نوعیت اور ہے. اس کی بنا پر یہ سمجھنا کہ ایک فرد مقروض ہے اور اس سے مطالبہ ہے، یہ درست نہیں ہے. بالکل. لیکن دوسرا جو انہوں نے یہ کہا کہ مقروض کی نماز جنازہ نہیں ہوتی، یہ درست نہیں ہے. اچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں جنازہ لایا گیا. آپ نے فرمایا کہ اس پر کسی کا قرض ہے، تو کہا گیا کہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا، کوئی اور پڑھائے. ٹھیک. یہ نہیں فرمایا کہ اس کا مطلقاً جنازہ پڑھایا ہی نہیں جائے گا. ٹھیک. کیوں کہ حضور پڑھائیں تو پھر تو بخشش ہو جانی چاہیے. ٹھیک. اور حق العبد ہے. اور ایک طرح سے حضور کو ترغیب بھی دینی تھی کہ کوئی اس کے قرض کی ذمہ داری قبول کر لے اور یہ بار قرض سے نکل آئے. اور ایک صحابی نے پھر ذمہ داری قبول کر لی اور حضور نے نماز جنازہ پڑھائی. مفتی صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت اچھی بات آپ نے فرمائی. یہ اس وقت تک ہوا جب تک کہ بیت المال قائم نہیں ہوا. جب بیت المال قائم ہو گیا تو مقروض کی نماز جنازہ اور پڑھائی گئی، حدیث پاک میں اور ہے، قرضہ بیت المال سے ادا کیا گیا. حدیث پاک میں ہے کہ من ترک مالا فلورثتہ ومن ترک کلا فالیہ. جو مال چھوڑ کر جائے وہ اس کے وارثوں کا ہے، اور جس پر کوئی لائبلٹی ہو، آپ نے فرمایا کہ میں ذمہ دار ہوں، یعنی اسٹیٹ ذمہ دار ہے. اسٹیٹ ذمہ دار ہے. لیکن یہاں ایک بات میں اگر اجازت سے بڑھانا چاہتا ہوں. اس وقت ایک یعنی یہ رویہ بن چکا ہے ہماری سوسائٹی کا کہ قرضے لے لو اور عزم کر جاؤ اور ادا نہ کرو، اور خاص طور پر بینکوں سے اور لوگوں سے بڑے بڑے قرضے لے کے غائب ہو جاؤ. شرعی طور پر قرضہ کی ادائیگی واجب ہے اور کسی صورت میں معاف نہیں ہے، بلکہ یہاں تک حدیث میں اور فقہی احکام کے حوالے سے ہے کہ اگر آپ نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے اور قرض خواہ آپ سے قرض لینے کے لیے پہنچ گیا ہے، آپ ادا کرنے کی طاقت و صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور پہنچا اس وقت ہے کہ جب آپ مصلی عبادت پہ نماز پڑھنے کے لیے تکبیرۃ الاحرام کہنا چاہتے ہیں، تو حکم ہے کہ پہلے اس کا قرض ادا کرو پھر نماز ادا کرو، یا اس سے مہلت لو اور پھر نماز پڑھو. اگر تم قرض دے سکتے اور اس سے مہلت بھی نہیں لیتے اور قرض بھی نہیں دیتے تو تمہاری نماز باطل ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا قرض خواہ کو ایک نصیحت یہ بھی قرآن کریم کر رہا ہے کہ قرض دار کو مہلت بھی تو نرمی سے کام لو، اس کو مہلت دو تاکہ وہ جب اس کے حالات اچھے ہو جائیں تو وہ قرض. یہ دوسرا پہلو آ گیا. علامہ صاحب رہے گی گفتگو جاری، ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، واپس آئیں گے. جتنے سوالات آئے ہمارے بڑی پاس، پیاری حدیث ہے اس حوالے سے. جی یہ پیاری حدیث، یقیناً ہر حدیث ہی پیاری ہے کیونکہ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بریک سے واپس آ کر ہم یہ حدیث آپ سے سنیں گے. خواتین و حضرات ایک چھوٹا سا بریک.
ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مفتی صاحب، حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرما رہے تھے کہ بریک کا وقت ہو گیا تھا، ارشاد۔ وہ جو آپ نے فرمایا کہ قرض معاف کرنے کی بڑی فضیلت ہے، تو حدیث پاک میں ہے کہ ایک جیسے جنتی جنت میں چلے گئے، جیسے کوئی بڑا امتحان پاس کریں تو پوچھتے ہیں بھی آپ کیسے کلیئر ہوئے، آپ کا جیک کیا تھا، آپ کا کیا خوبی کیا کمال تھا کہ آپ سیدھے جنت میں آ گئے۔ تو ایک شخص سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کی کون سی کوالٹی تھی جو آپ جنت میں آسانی سے آ گئے؟ وہ کہنے لگے میں عام مسلمان تھا، لیکن میں کاروباری آدمی تھا اور میرے لوگوں پر قرض ہوتے تھے، میرے ریکوری کے جو اسٹاف ہے وہ وصولیابی کے لیے جاتا تھا، تو میں ان کو انسٹرکشن دیتا تھا کہ انذر المعسر واتجوزوا عن المیسر، اپنے کہ اگر کوئی تنگ دست ہو اور مہلت مانگے تو مہلت دے دیا کرو، اگر کوئی مالدار ہو لیکن کھوٹا دینا چاہے، جیسے 18 کیرٹ 16 کیرٹ 12 کیرٹ، اور وہ سمجھے کہ میں بیوقوف بنا رہا ہوں، لیکن تم چشم پوشی کر کے اس کو لے لیا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میرا اللہ کی عدالت میں معاملہ پیش ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بندہ ہو کر کھوٹا لے لیا کرتا تھا، تو میں رب ہو کر کیوں نہ اس کا کھوٹا قبول کر لوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس کی نجات کا بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن کریم سے ہمیں جو اصول مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ جو قرض خواہ ہے وہ قرض دار کو مہلت دے، نمبر 1، اور بہتر یہ ہے کہ وہ قرضہ معاف کر دے۔ لیکن یہ اس اصول کا اطلاق اس بات پہ نہیں ہوتا جو علامہ صاحب نے فرمایا کہ ملکی قرض معاف نہیں کروانے چاہیے۔ یہ ملکی قرض امانت ہوتے ہیں، ہمارا پیسہ ہوتا ہے، عوام کا پیسہ، اور ہمارے بڑے 1 روپے بھی ہے تو اس میں 18 کروڑ لوگوں کے حقوق ہیں، 18 کروڑ لوگوں کے حقوق ہیں، تو اس لیے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کسی ایک فرد کو حق حاصل نہیں ہے نا اس میں، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ علامہ صاحب جو بینک کے ڈائریکٹرز یا اسٹیٹ بینک کے لوگ رائٹ آف کر دیتے ہیں اس قرضے کو، کیا انہیں یہ حق ہوتا ہے کہ وہ قوم کا قرضہ معاف کرا دیں؟ قطعاً نہیں، کیونکہ یہ امانت ہے ان کے پاس، اور امین کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس امانت کو واپس لینے سے انکار کر کے ان کو معاف کر دے، بلکہ اس کو واپس لینے کے لیے آخری حد تک جائے، جس حد تک کامیابی ممکن ہو سکے وہ پوری ہونی چاہیے۔ اور اس قسم کے لوگ جو قومی خزانوں سے قرضے لے کر اپنی جائیدادیں بڑھاتے ہیں، قرضے کی نوعیت تو اس وقت ہوتی ہے کہ انسان انتہائی مجبور ہو چکا ہے، کوئی اس کے پاس وسیلہ نہیں ہے تو قرض لے رہا ہے۔ یہ قرضے تو عیاشیوں کے لیے جاتے ہیں، اور پھر اس میں قوم کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، چند افراد کو نوازا جاتا ہے۔ بلکہ ایک سوال ایک دفعہ یہ بھی آیا کہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف مقروض کا قرض ادا کیا جائے تو کیا ملکی قرضے اتارے جا سکتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ جنہوں نے ملک کو مقروض کیا پہلے تو ان سے نکالا جائے، پھر دیکھا جائے گا کیا کیا نہیں ہے، تو اس لیے ان کو حق حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ جو قرضے لوگ معاف کرا لیتے ہیں، ہمارے بڑے غریب آدمی کا قرضہ 5000 روپے ہوگا تو بینک والا گھر آ کر قرقی کے لیے آ جائے گا، اس کی سامان اٹھا کے لے جائے گا اس کا۔ لیکن اگر اربوں روپے کے قرضے معاف کرا لیں ہمارے بڑے، تو ان کو روک ٹوک ان کی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ملک کا خزانہ خالی کر دیا۔ ہم دونوں اسلامی ذاتی کونسل پاکستان کے ممبر تھے جی، تو اس وقت جو بڑے چوٹی کے بعض سیاسی خاندان ہیں جی، تو ان کا ریکارڈ آیا تو گھر کے ہر فرد، مرد اور عورت جتنی بھی ہیں، ہر ایک کے کروڑوں روپے قرضے جو ہیں وہ معاف کیے ہوئے تھے۔ اچھا، اور وہ رولنگ ایلیٹ ہے، بڑے چودھری لوگ ہیں، جی، بڑے چودھری لوگ ہیں، اور ان کے پاس سونے کے پہاڑ آلریڈی موجود ہیں، لیکن قرضہ حکومت سے لے کر واپس کرنے کی نیت نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ عمل آپ دونوں حضرات یہ فرمائیں کہ حکومت سے قرضہ لینا، بینکوں سے قرضہ لینا اور معاف کروا لینا غیر شرعی ہے؟ دیکھیں، فرد اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے۔ اگر آپ شرعی بات پوچھتے ہیں تو ہے کہ لا آف دا لینڈ کیا ہے، اس سے تھوڑی دیر صرف نظر کرتے ہیں، لا آف دا لینڈ کو ہٹا دیجئے، بالکل یہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کہ میں آپ کے قرضے کو معاف نہیں کر سکتا، آپ خود کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، تو اس لیے کوئی دوسرا آدمی اس چیز کا تصرف نہیں کر سکتا۔ اور جو گورنمنٹ کے مالیات سے جس نے قرض لیے ہوں تو اس میں پوری قوم کا حق ہوتا ہے،
تو کسی ایک آدمی کو یہ حق نہیں ملنا چاہیے کہ کروڑوں لوگوں کے حقوق کو وہ گھر بیٹھے معاف یعنی یہ عمل غیر شرعی ہوا؟ جی بالکل. اچھا علامہ صاحب. یقیناً غیر شرعی، اور میں سمجھتا ہوں کہ روز قیامت انہیں ان قرضوں کا حساب دینا ہوگا. اور احکام شریعت تو یہ بھی ہیں کہ اگر انسان مقروض مر جائے اور کچھ میراث چھوڑ کے جائے تو حکم ہے کہ پہلے میراث تقسیم کرنے سے پہلے ورثہ اس ترکے سے اس کے ذمہ جو قرض ہیں اس کو ادا کرے. اس کے بعد کچھ بچ جائے تو وصیت پہ عمل کرے، وصیت سے کچھ بچ جائے تو پھر جو ہے باقی ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا. لیکن آپ دونوں نے بالاتفاق یہ بات کہی کہ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے والے وہ بڑے ہمارے جو رولنگ ایلیٹ ہے، قومی مجرم ہے، یہ قومی مجرم ہے. اور یہ غیر شرعی ہے یہ بات کہ ان بینکوں سے قرضہ لے کر انہیں رائٹ آف کرا لیا جائے. بلکہ ایسے لوگوں کو حکمرانی کی اہلیت سے خارج کرنا چاہیے. کیا اچھی بات آپ نے کہی، سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ نے یہ بہت عمدہ بات فرمائی. اور یہ تو کہ ایسے لوگوں کو حکمرانی کی اہلیت سے خارج کر دینا چاہیے. اس حیثیت کو استعمال کر کے یہ ناجائز رعایتیں لی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. یہ دین ہمیں یہ اصول بتا رہا ہے. اور ہمارے حکمران اور وہ جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ خواہ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں، دونوں کے انداز تقریباً ایک ہی جیسے ہیں. دونوں فائدے اٹھاتے ہیں. دونوں فائدے اٹھا رہے ہیں. اور افسوس یہ ہے کہ یہ قرضے غصب کر کے اس پہ فخر کیا جاتا ہے اور بڑا پن اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ ہم بڑے لوگ ہیں اور یہ ہم قوم کی امانت کو غصب کر رہے ہیں اور کوئی کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ ہم سے واپس لے. اور یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. جو ہم نے قانون انہیرٹ کیا ہے، ورثے میں پایا اینگلو سیکسن لا سے، اس میں یہ ہے کہ ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے. مثلا فرض کرو ایک آدمی کے 50 کارخانے ہیں. ٹھیک. ایک کارخانے میں وہ نادہند ہو گیا. ٹھیک. اب فرض کرو ایک کارخانے میں وہ 50 کروڑ کا نادہند ہو گیا اور 50 ارب کے اس کے کارخانے موجود ہیں. یہ قانون کہتا ہے کہ بھائی یہ مطالبہ دوسرے اس کے مال سے نہیں کیا جائے گا. نہیں، جو کہ سراسر زیادتی ہے. سراسر زیادتی. یعنی کارخانہ بیمار ہے اور صنعت کار تندرست ہے. ایک بنگلہ کراچی میں، ایک لاہور میں، ایک اسلام آباد میں، لندن میں، نیو یارک میں، سب جگہ. جی ہاں. یہ تو جیسا علامہ صاحب نے فرمایا نا، یا تو یہ کہ حالات اتنے برے ہوں، مفلس ہو کہ قرضہ معاف کروا رہا ہو، عیاشیاں چل رہی ہیں، اربوں روپے بینک اکاؤنٹ میں موجود ہیں، پراپرٹی بے پناہ ہے. لیکن آپ کی یہ بات سنہری حروف میں لکھنے کے لائق ہے کہ ایسے لوگوں کو حکمرانی کا حق نہیں دینا چاہیے. بالکل. ٹھیک ہے. اچھا، عبداللہ صاحب نے سوال یہ کیا، سمپل سوال جو کئی بار آ چکا ہے، زکوٰۃ میں کتنا سونا کتنا چاندی؟ سونے کا نصاب ہے 87.48 گرام، 87.48 گرام، اور چاندی کا ہے 612.36 گرام. ٹھیک ہے. یہ جس کو ہم 52.5 تولے کہتے ہیں اور سونے کو 7.5 تولہ کہتے ہیں. تو گرام میں جو آج کل میٹرک سسٹم ہے اوزان کا، تو سونے کا ہے 87.48 گرام. ٹھیک ہے. اچھا جلدی سے یہ بتا دیجئے کہ فطرانہ، ایک سوال آیا تھا، فطرانہ کیا ہے؟ فطرانہ میں نے اخبار میں دے دیا ہے کہ کم از کم 80 روپے ہے. کم از کم 80 روپے. لیکن یہ میرے نزدیک مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو گندم کا ایک وزن بتایا تھا اور کھجور کے اعتبار سے میں نے تفصیل سے دیا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ جو قرآن کہتا ہے کہ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے. اور آج کل چیریٹیبل ادارے جو کہتے ہیں کہ ایک افطار پیکٹ 80 روپے کا تیار ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر 2 وقت کھانا اسی حساب سے اس کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور لیکن فطرانے کی رقم جو ہے وہ آپ 80 روپے آپ نے بتائی. کم از کم 80. لیکن ہر شخص کو اپنی حیثیت کے مطابق فطرہ ادا کرنا 2 وقت کے کھانے کے مطابق فطرہ بھی اور فدیہ دونوں کی شرح ہے. البتہ یہاں ایک سا کا پیمانہ مقرر کیا گیا جو تقریباً 3.25 کلو بنتا ہے. گندم اس برابر، جو اس برابر، کھجور انگور اس برابر، جو بھی غذا کھائی جا رہی ہے اس کی موجودہ قیمت جو ہے وہ جیسا اس کا معیار زندگی ہے. علامہ صاحب اور مفتی صاحب اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کیونکہ بریک کے دوران ہم سنیں گے اذان فجر کراچی
واپس آئیں گے اور پھر پروگرام کا آخری حصہ ہوگا، سوالات رکھیں گے علماء کرام کے سامنے. آ رہے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب اور محترم علامہ محمد حسین اکبر صاحب. خواتین و حضرات، پروگرام کا آخری حصہ ہم بات کر رہے ہیں قرآن کریم کے موضوع پر. قرآن اور صاحب قرآن، گفتگو بہت ساری ہوئی لیکن سوالات بے شمار. اس وقت بھی کچھ لوگ ویٹنگ پر ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو بھی لے لیں اور کوشش یہ کریں گے کہ اس کے بعد کچھ وقت ہم اپنے موضوع پہ بات بھی کر سکیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب ریاض بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جناب کیا سوال؟ جی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ پری پلانڈ حلالہ کی اسلام میں کیا شرعی حیثیت ہے؟ اچھا، پری پلانڈ حلالہ کی، ٹھیک ہے. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا کیا سوال؟ جی میرا سوال امام پڑھنا جائے گا؟ نہیں، آواز بالکل نہیں آئی، ذرا سا اس کو سوال ریپیٹ کر دیجئے. میں نے کہا امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا جائے گا؟ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا. اچھا، امام صاحب کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کیا جائز ہے؟ یہ یعنی اس کی اجازت ہے، یہ ہم معلوم کرتے ہیں. اچھا، سوال پہلے آیا تھا بولیویا سے، وہ ہمارے جو انڈین ایک بھائی ہیں ان کا سوال آیا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں موجود. جب ہم دعا مانگ رہے ہیں اور قرآنی آیت کو بیان کر رہے ہیں، کیا اس میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں؟ افضل تو یہ ہے کہ قرآنی آیت کی دعا مانگیں تو کلمات ربانی کی میں ہونی چاہیے. حدیث میں جو دعائیں مذکور ہیں وہ حضور کے الفاظ مبارکہ میں ہوں تو اس کی برکت بھی ہوگی. لیکن بعض دعائیں مفرد کی صیغے میں ہیں اور ایک جماعت دعا کر رہی ہے تو کچھ علماء ان کو جمع کے صیغے میں تبدیل کر دیتے ہیں. مثال جیسے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اب ایک کوئی امام ہے وہ چاہتا ہے کہ سب کو میں انٹرپریٹ کروں وَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ کہ ہم سب اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. تو اگر ایسے جمع کا صیغہ لے آئیں تو اس میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی. اچھا، تو لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین ہوگا. وہ امام جو پڑھتے ہوں گے اس کو جمع کے صیغے میں تبدیل کر کے پڑھتے ہوں گے تاکہ سب اس دعا کی برکت میں شامل ہوں. لیکن افضل یہی ہے کہ جیسا قرآن کریم میں جیسے آیا ہے وہ کلمات مذکور ہیں، ٹھیک ہے، جب سب آمین کہیں گے تو اس کا معنی ہے کہ ہر ایک اپنی طرف سے وہ گویا دعا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہی دعا کے حوالے سے جو ہمیں حکم دیا گیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو دعائیں بیان ہوئیں اور قرآن کریم میں موجود ہیں، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے جو دعائیں آئیں، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، امام سجاد علیہ السلام سے، حکم یہ ہے کہ انہی دعاؤں کو اپنی زبان پہ جاری کیجئے. اس لیے کہ اگر ہم گناہ گار ہیں، ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے، تو کم از کم وہ زبان عصمت، زبان رسالہ، زبان نبوت اور زبان الہی سے نکلی ہوئی جو دعائیں ہیں وہ اپنے اندر وہی تاثیر آج بھی رکھتی ہیں جو کل ان میں موجود تھی. تو لہٰذا اس حوالے سے وہ شرف قبولیت سے محروم نہیں ہو سکتی. بہت اچھی بات. تو لہٰذا ہمیں ان دعاؤں کو ترجیحاً آگے لانا چاہیے کہ جو ہمیں اس طرح ملی ہیں اور انہی الفاظ میں ان کو ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ جو ایک سوال آیا، یہ پری پلانڈ حلالہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال تو کچھ چھیڑ چھاڑ کے لیے کیے جاتے ہیں. اچھا، اب آپ کیا نکاح نامہ ہے، بلکہ کچھ تو این جی اوز والے کہتے ہیں پہلے سے بھر دیں کہ بیوی کو طلاق کا حق دے دیا ہے، حالانکہ پہلے سے بھرا ہوا شرعاً مؤثر نہیں ہے، کیونکہ حق تو تب ڈیلیگیٹ کرے گا جب اس کو خود حاصل ہو جائے. تو جب تک ایجاب و قبول نہیں ہوا اور اس کی بیوی نہیں بنی تو اس کے پاس خود نہیں ہے. جب خود آ جائے تو پھر ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے. تو پری پلانڈ کچھ بھی نہیں ہے. جب کوئی عورت کسی کے نکاح سے آزاد ہو جائے اور کسی اور کے ساتھ اپنی آزادانہ مرضی سے نکاح کرے تو
اس کی مرضی ہے طلاق دے یا طلاق نہ دے، کوئی جبری پابندی عائد کسی پر نہیں کر سکتا۔ لیکن قرآن مجید میں بہرحال یہ ہے کہ الطلاق و مرتان، کہ وہ طلاقیں جن کے بعد رجوع ہو سکتا ہے دو ہیں، فَإِن طَلَّقَهَا بَعْدُ، اگر ایک اور طلاق دے دی جائے 3 ہو جائیں تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب وہ عورت اسی شوہر کے لیے ڈائریکٹ جائز نہیں ہے، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جہاں تک کہ دوسرے سے نکاح کرے۔ تو اب یہ مطلب تو نہیں کہ دوسرے کے نکاح میں رہتے ہوئی جائز ہوگی، دوسرے سے نکاح کرے گی، وہ اپنی مرضی سے طلاق دے گا، عدت گزرے گی، تو پھر وہ پہلے سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ تحلیل شرعی ہے اور تحلیل قرآنی ہے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اور حلالے کی اس انداز کے یعنی پری پلانڈ حلالے کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے، حرام ہے، حرام ہے یہ۔ علامہ صاحب؟ ہاں، کیونکہ طلاق بین کے بعد جو ہے اور وہ بھی 3 طلاقیں جب بن جاتی ہیں، البتہ اس میں تھوڑا سا فقہی اختلاف ہے کہ لیکن حلالے کے تعلق سے حلالے کا تعلق جو ہے اس پہ اتفاق ہے، لیکن 3 طلاق اس حوالے سے فقہ جعفریہ کا عنوان ہے، تو اس کے لیے وہ پری پلان تو قطعاً جائز نہیں ہے، وہ تو ایک قسم کا زنا کے مترادف ہوگا کہ آپ نے ایک ایسا کام کیا، دھوکہ دینے کی کوشش کی، وہ جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، امام صاحب کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ فقہ حنفی میں امام کے پیچھے مقتدی تلاوت نہیں کرے گا، کیونکہ حدیث میں کہ من صلی خلف الامام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، جو امام کی اقتداء میں نماز پڑھے، امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھے گا، باقی جو سورت پڑھی جاتی ہے وہ نہیں پڑھے گا۔ امام مالک کے نزدیک جہری نماز میں نہیں پڑھے گا، خاموش ہو کر سنے گا، سری نماز میں پڑھ لے گا۔ تو اگر آپ حنفی ہیں تو آپ کو پھر امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، اور جعفری ہیں تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ پہلی 2 رکعت میں امام کے پیچھے قرات جو وہ نہیں ہوگی، دوسری رکعتوں میں اس کو اجازت ہے، جو بالاخفات ہیں اس میں وہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی بالکل 100% ایک ہی چیز ہے، یعنی سری میں وہ پڑھ سکتا ہے لیکن جہری میں نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ فقہ حنفی میں تو نہیں پڑھے گا، دونوں میں وہ تو آپ کہہ دیا نا، وہ ایک ہی بات ہے، پہلے 2 تو ایک ہی ہے نا، ایک ہی، بالکل ایک، یہ تو خوشی ہوئی مجھے، وہ عبادت کی بات کر رہا ہوں، بالکل یہ بہت اچھی بات ہے یہ۔ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے یاد ہے 2-3 روز پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے مشترکات بہت زیادہ 95% سے زیادہ ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو اتفاقات ہیں انہی پر بات کی جائے۔ صحیح بات۔ ٹھیک، اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں مولانا صاحب سے ایک سوال، جی فرمائیے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ بس یہ ہو گیا، یہ جواب دے دیا، بار بار کیا؟ نہیں، شاید کوئی اگلی کال ہے، یہ اگلی کال۔ جی ہیلو، میرا خیال ہے لائن کٹ گئی ان کی، کٹ گئی لائن ان کی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ پروگرام کا بالکل آخری حصہ، ہم موضوع پر ذرا بات کر لیتے ہیں۔ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر گفتگو آپ دونوں حضرات نے عطا فرمائی۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے مقام مسلم کے حوالے سے ہی، اللہ تعالیٰ تاکید کر رہا ہے، بات ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو یہ تمہاری اتباع کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گویا رسول کی محبت جو ہوتی ہے، اتباع جو ہوتی ہے، وہ بندے کو محبوب خدا بنا دیتی ہے۔ جی ہاں، یعنی بندہ اپنی معراج یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا محب بن جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو کم تر درجہ ہے، تم میرے حبیب کی اتباع کرو، میں تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ اس سے بڑی معراج ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ مقام مصطفیٰ۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے بلایا
تو انہوں نے سوچا کہ نماز توڑ کے تو نہیں جا سکتا، نماز مکمل کر کے حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے بلاوے پر کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں تو نماز میں تھا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اے مومنوں، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو فوراً لبیک کہو، اذا دعاکم لما یحییکم، بلانے والے دو ہیں، اللہ اور اس کا رسول، اور یعنی اس جواب دو اللہ کو اور رسول کو، یعنی حکم کی تعمیل کرو۔ اذا دعاکم صیغہ واحد کا ہے، یعنی بلانے والا ایک ہے۔ گویا یہ بتایا اللہ نے کہ میرے نبی کا بلانا میرا ہی بلانا ہے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ تم کیوں نہیں آئے؟ تو وہاں سے یہ مسئلہ ہوا کہ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ کے رسول بلائیں تو اسی مقام سے چل کر حضور کی بارگاہ میں آئے، آپ کی بارگاہ کو سنیں اور پھر جا کر وہیں سے نماز کو شروع کرے جہاں سے سلسلہ رکا تھا۔ کیوں کہ اگر ویسے کلام کرے چل پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن نبی کے بلانے پر جائے تو وہ عبادت سے عبادت کی طرف سبحان اللہ۔ اور وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، علامہ صاحب، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے بغیر ہو سکتی ہے؟ ناممکن ہے، اس لیے کہ ہم تک اگر پیغام الہی پہنچا ہے تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے انہوں نے اپنے عمل سے یہ چیز ثابت کی، اور پھر مقام مصطفیٰ کو اس طرح بھی خالق نے اجاگر کیا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی جو کچھ میرا رسول دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ، اس میں تمہیں سوال کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ کیوں دے رہے ہو، کیوں روک رہے ہو۔ یعنی اطاعت مطلق کا حکم دیا گیا کہ بلا چوں چرا اس کو تسلیم کرو، اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، گویا خالق یہ فرما رہا ہے کہ مجھے ماننا ہے تو پہلے میرے مصطفیٰ کو مانو، جسے وہ منوائے گا اس کو مانو گے تو تم نے مجھے مانا ہے، لیکن اگر میرے مصطفیٰ کا کہنا نہیں مانو گے تو مجھے بھی تم نے نہیں مانا۔ تو یہاں ایک بات، ایک اطاعت، اور قرآن کریم نے ایک اتباع، اور یہ دو پہلو ذکر کیے ہیں، ایک اطاعت ہے اور ایک اولی الامر کے حوالے سے۔ تو یہاں بھی دو پہلوؤں کو ذکر کیا گیا کہ ایک کا تعلق حکمرانی کے حوالے سے ہے اور ایک کا تعلق جو ہے عشق اور عقیدت کے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں پر تو یہاں عشق و عقیدت کا یہاں مرحلہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی بڑھ کے چاہو، اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر چاہو، اس وقت تک تو مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ نہیں چاہو گے۔ تو لہٰذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح پیش کر دے۔ مطلب سے ایک بات آئی تھی پہلے کہ بیعت کے حوالے سے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو بیچ دینا، یعنی اپنے جان مال عزت و ناموس کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک بنا دینا۔ اور اسی کی طرف ارشاد فرمایا تھا کہ الستو اولی بانفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں کا مالک نہیں ہوں؟ خطبہ غدیر کے خاص طور پر شروع کا یہ آغاز جو ہے، تو گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا مقصد یہ کہ ہم نے سب کچھ ان کے ہاں بیچ دیا، وہ ہماری جان مال کے مالک ہیں، اور جب مالک بلائے تو غلام کو حق نہیں پہنچتا کہ سرتابی کرے۔ وہ ہماری جانوں سے، ہمارے والدین کی جانوں سے، ہماری اولاد کی جانوں سے زیادہ ہمیں عزیز ہیں۔ اور نبی قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ ایمان اپنے آپ کو نبی کے زیر نگی اور نبی کو مقدم رکھنا ہے خود پر ہمیشہ۔ اور آپ نے بات کی تھی کے معنی ٹو اوبے، اور اتباع کے معنی ٹو فالو، یعنی جو کہیں وہ بھی کرو اور جو کریں وہ بھی کرو۔ اور آپ نے بات کی اولی الامر کی، علامہ صاحب، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ آگے کیا بتا دیا گیا؟ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ دوبارہ وہیں آئے گی بات، کیونکہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ مفتی صاحب، اطاعت تو اللہ کی ہوتی ہے یقیناً، اور رسول کی ہوتی ہے، اتباع صرف رسول کی ہو سکتی ہے، اتباع اللہ تعالیٰ کی نہیں ہو سکتی۔ نقش قدم تو رسول کے ملیں گے، سبحان اللہ۔ اور اسی لیے جب سورہ فاتح میں فرمایا گیا نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، یا صراط مستقیم دکھا۔
تو جب انسان کی عقل سوچتی ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے تو یہ نہیں فرمایا کہ قرآن ہے، فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، تو جو ان کے نقوش پا تمہیں مل جائیں تو بغیر سوچے سمجھے ان کے پیچھے چلو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ جو بات آپ نے فرمائی سورہ فاتحہ کی یہ آیات، ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، جب ہم دعا کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، سورہ فاتحہ کے فوری بعد قرآن کریم شروع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے آگے تفسیر آئی ہے، تفسیر کہ انعام یافتہ کون ہیں؟ جی، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین، اولیاء کاملین ہیں، اور فرمایا کہ سب بڑے پیارے ساتھی۔ ٹھیک ہے، میں یہ بات عرض کر رہا تھا، یہاں پروگرام ختم کرتے ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے ہمارا، انشاءاللہ افطار پہ ملاقات ہوگی اور ہم اسی موضوع پر دوبارہ بات کریں گے کہ اہدنا الصراط المستقیم کی بات ہو رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات ہو رہی ہے، انعمت علیہم کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھ سے درخواست کرتے ہو ہدایت کے لیے تو میں پورا قرآن کریم تمہارے سامنے رکھتا ہوں، یہ ہے ہدایت، اور ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، بڑا ممنون، علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور جہاں بات رک رہی ہے ہم بات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن کریم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبت فرمائی۔ خواتین و حضرات، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، بات ہو رہی ہے، یا ایھا المزمل، ارشاد فرمایا جا رہا ہے، مخاطبت ہو رہی ہے، اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے یہاں پر کہ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، مخاطبت نہیں ہو رہی ہے، مدثر اور مزمل کہا گیا، کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس انداز سے؟ اور پھر قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جہاں جہاں ذکر آ رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن کریم میں، ہم کوشش کریں گے کہ ان آیات کو اپنی گفتگو میں لائیں اور علماء کرام سے سیکھیں۔ خواتین و حضرات، انیق احمد کو افطار ٹرانسمیشن تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔